ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें इस प्रोग्राम से। अपने मोबाइल फोन प्लीज साइलेंट कर दो, किसी को अर्जेंट कॉल नहीं तो वो बात कर सकते हैं। आज इस बिल्डिंग के अंदर कोई फायर अलार्म एक्सपेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर फायर अलार्म बजे तो आपको बिल्डिंग छोड़नी है। 6 फायर एग्जिट्स हैं इस हॉल के अंदर, 4 इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे और 2 लेफ्ट पे। जो फायर असेंबली पॉइंट्स हैं, एक पीछे गार्डन में, जो पीछे डोर है वहां गार्डन में है, और बाकी आप यहाँ से जो लोग निकलेंगे और उस साइड से कार पार्क में है। इसके अलावा रेस्ट रूम्स, टॉयलेट्स वो इसमें रिसेप्शन एरिया में, फ्री वाटर बॉटल्स और बुक स्टॉल वो भी बाहर, ये जो एंट्रेंस का एरिया जहाँ से आप आए हैं वहां पे। आपसे दरख्वास्त है कि उस्ताजा की कोई फोटो या वीडियो आपने नहीं बनानी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी प्लीज। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अब मैं अपनी प्यारी साथी समीना अब्बास को कुरान पाक की तिलावत के लिए दावत देती हूँ। वो हमारी टीचर भी हैं। उन्होंने 1999 में कुरान हिफ्ज़ किया और 2008 में अल हुदा रावलपिंडी से तालीमुल कुरान का कोर्स किया। इंतहाई डेडिकेशन से अल्लाह का काम करती हैं। वो अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान करीम की सूरत तौबा की आयत 120 से लेकर 122 की तिलावत करती हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि खामोशी से तिलावत करें ताकि मैं जहन पे हासिल कर सकूं। समीना अब्बास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون
ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے دیہاتیوں کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ وہ اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں، اس لیے کہ جو کچھ بھی وہ اللہ کی راہ میں پیاس، تھکن اور بھوک میں برداشت کرتے ہیں اور جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائیں اور جو کچھ بھی وہ دشمن سے حاصل کرتے ہیں، ہر بات ان کے لیے نیکی کے طور پر لکھی جاتی ہے. یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑا ہو یا زیادہ، کوئی بھی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے حق میں لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے. اور یہ ضروری نہیں کہ تمام اہل ایمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، تو ان میں سے ہر گروہ میں سے ایک حصہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کے پاس جا کر ان کو خبردار کریں تاکہ وہ بچ جائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا حسینہ جی، بارک اللہ فیکم میرا والد. سبحان اللہ. قرآن شفا ہے، ہدایت ہے، لوگوں کا سمجھنا ہے. قرآن روح کی غذا ہے. آپ نے دعوت کرتی ہوں سسٹر عظمیٰ عرفان جو ہماری ٹیچر بھی ہیں، مینٹور بھی ہیں. سسٹر عظمیٰ نے وہ الہدا سے 21 سالوں سے منسلک ہیں اور الہدا لوٹن کی فاؤنڈر بھی ہیں. انہوں نے 2004 میں الہدا اسلام آباد سے تعلیم القرآن کا کورس کیا اور اب 15 سالوں سے لوٹن میں قرآن اور حدیث کے مختلف کورسز کرا رہی ہیں. الحمدللہ بہت ہی ینگ ایج سے وہ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی. اپنی مخصوص مائیں دھیمے لہجے کے ساتھ سسٹر عظمیٰ خود اپنا الہدا کا اور اس کا تعارف کریں. مختصر بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ. میرا نام عظمیٰ عرفان ہے اور میں نے 2004 میں الہدا سے کورس کیا تھا الحمدللہ. اور میں سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میری تخلیق کا کیا مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات کی کیوں بنایا. تو جب میں نے یہ کورس کیا تو الحمدللہ کورس کے دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں
वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी जिंदगी का मकसद पता चल गया। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और फिर ये चीज मेरी जिंदगी का अव्वली मकसद बनी। अब वैसे तो आप सब लोग अल-हुदा को जानते ही होंगे, अल-हुदा के नाम से खूबी वाक़िफ़ भी होंगे। अल-हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये इस इदारे का नाम है और इसका जो मेन थीम है वो क्या है कि ये एक तालीमी और फलाही इदारा है। इस इदारे का नाम अल-हुदा क्यों रखा गया, क्या सोच थी, क्या ख्वाब था, क्या चाहत थी? ये एक इदारे का विजन होता है कि कुरान फॉर ऑल इन एवरी हार्ट एंड एवरी हैंड, कि कुरान सबके लिए हर हाथ में हर दिल में। ये वो विजन है कि जिसको लेकर इस इदारे का आगाज किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही शानदार और बड़ा विजन है। हर इदारे के विजन के बिहाइंड उसका जो है मिशन होता है और मिशन जो है वो उसके काम करने का तरीका होता है। और वो जो ये आयत हमने अभी पढ़ी थी सूरह तौबा की आयत नंबर 122, यही हमारे अल-हुदा का मिशन है और विजन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हुदा का 3 काम है। अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक प्रोग्राम अल-हुदा करवाता है, सोशल वेलफेयर और उसके साथ मैस कम्युनिकेशन के 3 जो मेन शोबे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल-हुदा करवाता है। इसके बाद अब मैं इंशाअल्लाह ताला आप सबको उस्ताज़ा के बारे में बताऊंगी। अब आखिर में सिर्फ छोटी सी बात करूंगी कि उस्तादा की तालीमात पर अमल करते हुए हमने अल-हुदा का सेटअप न्यूटन में जो है वो कई साल पहले शुरू कर दिया था। अब हमने रिसेंटली जो है वो इसकी एक कंपनी रजिस्टर करवा ली है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह लुटन में उर्दू इंग्लिश के कोर्सेज जारी है और उसके साथ जो मेन हमारा विजन वो ये है कि लुटन के अंदर हमें अल-हुदा की एजुकेशन को एक्सपेंड करना है और उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और बिल्डिंग की सूरत में हम ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज करवा सकते हैं जहाँ पे लेडीज भी आ सकती हैं और उसके साथ इंशाअल्लाह ताला बॉयज का भी इंतजाम किया जाएगा। इस शेर पर अपना इख्तिताम करती हूँ। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निकाल दो देर में बस आवाज तो चली जाए। आपको शुरू करना है। जी वो लम्हात आ चुके हैं जिनका हमें शिद्दत से इंतजार था। उस्ताज़ा तशरीफ ला चुकी हैं, हम सबको उनको तहे दिल से वेलकम करते हैं। पता नहीं मुझे फील होता था कि मैं उस्ताज़ा को देखूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मेरा दिल बंद हो जाए। सुभान अल्लाह, उस्ताज़ा बस में और इससे आगे कुछ नहीं कर सकती। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? माइक फिक्स नहीं है, इसका क्या किया जाए? दूसरा माइक बंद करें जरा। चलिए यहाँ इधर रुक जाए। आपको आवाज सही आ रही? चले ठीक है, चलो शुरू करते हैं। बस छोड़ जज़ाक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کچھ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں کوئی بزرگ خواتین ہیں تو مجھے 3-4 کرسیاں خالی نظر آ رہی ہیں فرنٹ پہ، تو کائنڈلی اپنے بیگز نیچے رکھیے، اور اگر کہیں اور بھی کوئی جگہ خالی ہے تو ہاتھ کھڑا کیجیے تاکہ کوئی اور آ کے ساتھ بیٹھ سکے. کھڑے ہو جائیے جہاں جگہ خالی ہے، کیونکہ جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں ان کو مجھے دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. آ جائیے، کرسیاں لے لیجیے، آ جائیے. آگے 2 کرسیاں خالی، آ جائیے، آپ آ جائیے. ایک اس طرف بھی ہے. انتظامیہ بھی اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں تاکہ سکون سے آپ سن سکیں. جی بیٹھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے شفا کی دعائیں؟ چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس میں سے ہم پڑھ لیتے ہیں. کوشش کیجیے یہاں سٹیج پر کوئی موومنٹ نہ ہو. ہر وہ چیز جو علم کے راستے میں رکاوٹ بنے اس سے پرہیز کرنا ہے ہم سب کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ہلنا نہیں یہاں سے. جی مائک ٹھیک نہیں آپ کے؟ جی آپ وہاں سے چیک کریں نا کیا ساؤنڈ آ رہی ہے کہ نہیں. سب آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں. جتنے سکون میں آپ ہوں گے اتنا ہی آپ کو علم جذب ہوگا، اور جتنا آپ سمجھ کے اس کو لیں گے، دل میں اتاریں گے، وہ آپ کے عمل میں جائے گا، اور تبھی آپ کو یہاں آنے کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور پانی کی بوتلیں جو ہیں ان کی ٹک ٹک بھی ہوتی ہے، جس نے پینا ایک دفعہ پی لے اور پھر رکھ دے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر صبر کا معاملہ. پی لیجیے، پانی پینے کا وقفہ ہے. لگتا ہے کافی دیر سے بیٹھے ہیں آپ. چلیے ٹھیک ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور جو کچھ بھی ہمیں ملا سب اسی کی طرف سے ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ ہم پر لازم ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر شکر گزار ہوں، اور اس شکر کے اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا لفظ ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، اور انسان کے اندر چونکہ انسان کے ساتھ 2 مشکلات ہیں، ایک اس کے اندر ہے، ایک باہر ہے. اس کے اندر اس کا نفس ہے اور باہر شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہے.
تو اندر باہر سے جو خطرات میں گھرا ہوا انسان ہے، اس کے لیے اپنے اصل مقصد زندگی کو سامنے رکھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمیں اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن جائیں، لہذا اس مختصر سی زندگی میں ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کر کے جائیں، اور جس پر نہ کر سکیں کسی بھی وجہ سے اس پر توبہ استغفار کر کے جائیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جائیں۔ کوئی بھی شخص اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ کے فیصلوں سے آگے نہیں نکل سکتا۔ میرے خیال ہے ایک اور ہال بھی شاید ہوگا، کہیں بچوں کو وہاں لے جائیں۔ تو کوئی بھی شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے سعادت کی بات یہی ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں اور اپنے معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں، خود اس کام میں لگ جائیں جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور باقی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ زندگی کا یہ سفر ایک مشکل سفر ہے، آسان نہیں ہے، اور اس مشکل سفر میں اللہ کی مدد کے بغیر ہم درست راستے پر چل نہیں سکتے، وہ کام کر نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ ہماری ہر سچویشن، ہماری ہر طرح کی جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، ہم کہیں بھی اپنا آپ اس سے چھپا نہیں سکتے۔ اس زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں ہم چھپ کر اللہ کی نافرمانی کریں اور اپنے نفس کی مرضی، اپنی خواہشات پر اندھا دھند عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا یہ سفر پورے شعور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ جاری رکھیں۔ زندگی کے بہت سے کام، بہت سے معاملات جن میں انسان گو مگو کا شکار ہوتا ہے، بچوں کو دوسرے ہال میں لے جانا پڑے گا، کیونکہ جب وہ بچے بولتے ہیں تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ بچے ہیں نا، ان کو تو نہیں پتا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے، اور علم کی مجلس میں خاموشی نہ ہو تو بات آگے نہیں بڑھتی۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی کا یہ سفر ایک مشکل سفر ہے، اور اس میں ہم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور ہم پر بہت سے بوجھ ہیں۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہمیں کوئی سہارا ملے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ انسانوں کو سہارا سمجھ بیٹھتے ہیں، انسانوں سے توقعات لگا بیٹھتے ہیں، انسانوں کی مدد کے منتظر رہتے ہیں، جبکہ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں۔ انسان صرف ایک وسیلہ ہوتے ہیں، ایک سبب ہوتے ہیں، اور اس وسیلے میں ہم ان کو ذریعہ تو سمجھیں لیکن ہم ان کو منزل نہ سمجھیں، ہم ان پر ریلائے نہ کریں، ہم اپنے معاملات کو ان پر نہ چھوڑیں، بلکہ ہم اپنے تمام تر معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کریں۔ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ سب سوچئے کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، آپ کے اوپر کون کون سے کام لازم ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ڈیلی روٹین میں ہم عبادت کرتے ہی ہیں،
جیسے نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، روٹین کے کام کرنے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پر کچھ ذمہ داریاں اپنی اولاد کی طرف سے ہیں، گھر والوں کی طرف سے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ کام کرتے ہوں، جاب کرتے ہوں، کچھ جاب کی ذمہ داریاں ہیں، دین کی خدمت کا کام آپ کرتے ہیں، فل ٹائم کرتے ہیں، ریگولر کرتے ہیں، یا پارٹ ٹائم کرتے ہیں، یا ویکینڈ پہ کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں. تو ان ساری ذمہ داریوں کا ایک بوجھ انسان کے اوپر پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی عبادات متاثر ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اس کے وہ خوشی سے اور اس کام کی پوری روح کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. اگر ہم کوئی بھی کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ پے کیا جائے گا، یا ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل ہو جائے گا، یا ہمیں کوئی ہماری تعریف ہو جائے گی، یا ہمیں کچھ وقتی فائدہ ہو جائے گا، اس لیے دل چاہ رہا کرنے کو یا نہیں چاہ رہا بس کر ڈالو، یعنی بے روح زندگی. آپ اس کو انجوائے ہی نہیں کر رہے، آپ اس کو پوری طرح سے اس کو فیل ہی نہیں کر رہے، بغیر کسی احساس اور فیلنگ کے بس ایک مشین کی طرح آپ کام کیے چلے جا رہے ہیں. چاہے وہ آپ کی نماز ہے، چاہے وہ آپ کی تلاوت ہے، چاہے وہ آپ کا اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، چاہے آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے. ان ساری چیزوں میں جب انسان صرف ایک بوجھ سمجھ کے ان کاموں کو کر رہا ہوتا ہے تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو انسان ایک طرف تو انجوائے نہیں کرتا، اور دوسری طرف اس ساری محنت پر اس کو جو اجر ملنا چاہیے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. کسی کام کو خوش دلی سے کرنا اور کسی کام کو بد دلی سے کرنا، کسی کام کو پرسکون ہو کے کرنا اور کسی کام کو بس سر سے اتارنے کے لیے، ایک ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے کرنا، یہ دو مختلف طریقے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آج کی اس محفل میں آپ، اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے اور آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو لکھیں. اگر یہاں نہیں بھی لکھ سکتے اور نہیں لکھنا چاہتے کوئی بات نہیں، گھر جا کر لکھیں کہ کون کون سے آپ کے کام ہیں، آپ کو کیا کیا کرنا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ کس کس چیز میں آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، کہاں کہاں آپ کے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی اور اس کی مخالفت کر رہا ہے، کہاں آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں سے ڈیل کرنا میرے بس میں نہیں، چاہے وہ میرے سبلنگز ہیں، چاہے وہ میرے ان لاز ہیں، چاہے وہ میرے ورک پلیس پہ لوگ ہیں، کہاں سے مجھے مشکلات آ رہی. یہ ساری چیزیں آپ بیٹھ کر لکھیں گے مجھے کیا کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ کیوں کرنا ہے. یعنی کئی کام ہم بے سوچے سمجھے کر رہے ہوتے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارا کام نہیں ہوتا، ہم اس لیے کر رہے ہوتے کہ بس وہ ایک دفعہ کسی نے کہہ دیا تھا کرو اور اب ہم کرتے جا رہے ہیں، اور اس کیوں شروع کیا تھا یہ تو بھول ہی گیا. نہیں، کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیسے کرنا ہے. کیا آپ کو طریقہ آتا ہے وہ کرنے کا؟ بعض اوقات ہم کرٹیسی میں ذمہ داری لے لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کر لو، کہتے ہیں ہاں ہاں ہم کر لیں گے، اور کرنا نہیں آتا، اس کو ڈھنگ سے نہیں کرتے، سلیقہ ہی نہیں ہے اس کام کے کرنے کا، طریقہ سیکھا ہی نہیں ہے. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پتا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ نہیں پتا ہوتا کب کرنا ہے. ہم بہت سے کام بے وقت کر رہے ہوتے ہیں، یا وقت سے بہت پہلے ہی کر لیتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، یا غیر ضروری تاخیر کر کے کر رہے ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں سے نبٹنا بے حد ضروری ہے ایک کامیاب زندگی کے لیے. تو نمبر 1 کیا کریں گے آپ؟ اپنی ساری ذمہ داریوں کی لسٹ بنائیں گے. مجھے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھنا ہے، مجھے اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے،
مجھے اپنے خاندان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے کیونکہ ان کے پیرنٹس ان کی تعلیم کا خرچ نہیں اٹھا سکتے. مجھے اپنے گھر میں اگر مجھے خود کام کرنے ہیں تو مجھے مثال جو بھی گھر کے کام ہوں ان میں موٹے موٹے 3-4 کام لکھ لیجیے. پھر یہ ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے. علم کا حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ علم حدیث کے مطابق جو علم اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن و سنت کی شکل میں، اس کی مثال بارش کی سی ہے. وہ بارش جب زمین پہ برستی ہے یعنی انسان پر آتی ہے تو اس میں سے کچھ زمین سرخیز ہوتی ہے، وہ اس کو جذب کر لیتی ہے، اس سے سبزہ خوب اگتا ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری زمین خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی لیکن پانی روک لیتی ہے اور لوگ آ کے اس سے پانی پی لیتے ہیں. اور تیسری زمین جو ہے بیکار ہوتی ہے، نہ وہ خود فائدہ اٹھاتی ہے نہ وہ کسی اور کو فائدہ، نہ اس وہاں کچھ اگتا ہے نہ وہاں پانی رکتا ہے. تو کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، خود بھی بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی پوری زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود تو پہلی قسم کے لوگ خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی ان کے ایک اطمینان آتا ہے اور دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اس علم کو آگے بھی بانٹتے ہیں، دوسروں تک لے جاتے ہیں، چاہے تھوڑا یا زیادہ، کیونکہ ہر درخت کا پھل ایک جتنا نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک ہی باغ میں آپ 2 درخت لگاتے ہیں، ایک بھرپور پھل لاتا ہے دوسرا کم لاتا ہے. زمین وہی، پانی وہی، سب کچھ وہی. اسی طرح جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو بعض لوگ بھرپور پھل لانے والے ہوتے ہیں اور بعض میں کچھ بھی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ درخت ہی جل جاتا ہے، کٹ جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم ان 3 گروہوں میں سے کس گروہ میں فال کرتے ہیں. جب تک ہمارے اوپر وحی الہی کی بارش نہ ہوتی رہے، یعنی دین کا علم ہم نہ سیکھیں، قرآن مجید اور قرآن مجید کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ 2 چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوں، اس وقت تک ہم پھلدار درخت نہیں بن سکتے، ہم فائدہ مند انسان نہیں بن سکتے. کیونکہ قرآن و سنت ہمیں مسلسل گائیڈ لائن دیتا ہے کہ اب اور کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے. اور اس روشنی میں ہم چلتے چلے جاتے ہیں، اس بارش سے ہم گرو کرتے چلے جاتے ہیں اور فائدے کے بنتے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسان لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں قرار پکڑ جاتا ہے. فَيَمْكُثُ، مکث کا مطلب ہوتا ہے تا دیر باقی رہنا، کہیں قیام کرنا. جیسے جنت کے بارے میں آتا ہے نا، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو مکث ہوتا ہے ٹھہر جانا اور لمبے عرصے تک ٹھہرے رہنا. تو ایسے لوگ جو اس علم سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں نا، تو ان کے اثرات، ان کے کام کے اثرات، وہ جو فائدہ انہوں نے پہنچایا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. وہ قبروں میں ہوتے ہیں لیکن ان کے تذکرے زمین پر ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے والے زمین پہ چل پھر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ گویا 100 سال میں بھی فوت ہوئے تو 100 سال نہیں رہے. جب تک ان کی کوششیں باقی رہیں، ان کے اثرات باقی رہے، وہ سمجھے زمین کے اوپر ہی ہیں، کیونکہ ان کے اعمال، ان کا صدقہ جاریہ جمع ہوتا جا رہا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہوں. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے. من ينفع الناس، جو انسانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب یہاں الناس کی بات ہو رہی ہے جس سے مراد ہر طرح کے انسان ہے، یعنی مومن کا فائدہ صرف مومنوں کو ہی نہیں ہوتا. مومن کا فائدہ
مومن غیر مومن، اچھے برے، کالے گورے، بچے بوڑھے، عورت مرد، سب کو، یعنی ہر ایک کے لیے اس کا فیض عام ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ ہم ہر ایک کے فائدے کے بن جائیں۔ اچھا، یہ فائدہ ہم کس وقت پہنچا سکتے ہیں، کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اس وقت پہنچا سکتے ہیں کہ جب ہمارے دلوں کے اندر وسعت ہوتی ہے، ہمارے اندر صبر ہوتا ہے، ہمارے اندر درگزر ہوتا ہے، پھر ہم بہت سے لوگوں کو ساتھ ملا کے چل سکتے ہیں۔ اور جب ہمارے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہوتی تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ نمبر ایک، ہم اس بات کی حرص رکھیں کہ ہم نے وحی الہی کے ذریعے جو علم آیا ہے، قرآن اور سنت دونوں کو، اس سے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ قرآن کورس کر چکے ہیں، آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ حدیث کورس بھی کریں، یعنی رائٹ اوے آپ صحیح بخاری یا ریاض الصالحین جو کتابیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے سیکھنے کے اعتبار سے، آپ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، لیکن حدیث جو ہے وہ حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت عطا ہوئی اس کو خیر کثیر مل گئی، بہت بڑی دولت مل گئی۔ لہٰذا ایک خزانہ ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی باتوں کا، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے معاملات، آپ کا طرز زندگی، آپ کے طریقے، وہ سارے کچھ محفوظ کر لیے گئے ہیں اوتھینٹک بکس کے اندر، لہٰذا ان کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر دن جو کچھ آپ سیکھیں گے، پھر اس پر یا خود اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لائیں گے اس کو سیکھ کر، یا پھر آپ وہ آلریڈی کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کو کسی اور کو پہنچا دیں گے، آگے لے جانے والے بن جائیں گے، کیریئر ہو جائیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقہ الی من هو افقہ منہ۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ کر دے جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کر لیا، پھر اس کو آگے پہنچایا، جیسا سنا تھا، اپنے پاس سے کچھ نہیں ملایا، جیسا سنا تھا۔ تو بہت سے علم اٹھا کے جانے والے حامل فقہ علم کو بھی کہتے ہیں، علم کے حامل کیریئر اس تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا مختلف لوگوں میں، تو اس میں کہیں راستے میں امام مالک آ گئے، کہیں بخاری آ گئے، کہیں امام شافعی آ گئے، کہیں امام مسلم آ گئے، تو لیکن آپ کو ان کے استادوں کا نہیں پتا ہوگا کہ استاد کون تھے۔ کچھ تو جب ہم ایکٹیولی اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں امام بخاری کے استاد بشار تھے۔ بشار کون تھے نہیں پتا، اسحاق ابن راہوے تھے، وہ کون تھے نہیں پتا، لیکن بخاری کا سب کو پتا۔ لیکن اگر اسحاق ابن راہوے اور بشار جو تھے وہ اگر امام بخاری کو نہ سکھاتے تو وہ حدیثیں ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے 1000 استادوں سے علم حاصل کیا، بلکہ 1000 سے بھی زیادہ۔ پوری دنیا میں جو اسلامی دنیا تھی اس وقت کی، اس میں گھومتے رہے، کبھی ایک علاقے میں جا رہے ہیں کبھی دوسرے میں، اور سفر آج کی طرح کے آسان نہیں تھے کہ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائیں، وہ ایئر کنڈیشن جہاز کے اندر، بلکہ اونٹوں اور گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے موسم کی سختیاں اور گرمیاں برداشت کر کے انہوں نے صبر کیے اور دنیا تک علم پہنچایا اور سیکھا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ اب جن لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دی اس علم کو لینے میں، 16 سال گھر سے باہر رہے، گھر واپس نہیں گئے، یعنی جب بڑے ہوئے بچپن میں انہوں نے نابینا ہو گئے، تو بخار آیا، کچھ بیمار ہوئے، نابینا ہو گئے، والدہ نے رو رو کر دعائیں کی اور یہ عہد کیا کہ اللہ اس میرے بچے کو تو بینا کر دے
تو میں اس کو تیرے راستے میں لگاؤں گی. اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی آنکھوں کی روشنائی لوٹا دی. ماں کی دعا. اب کیا ہوا کہ جب وہ انتہائی پہلے سے بھی زیادہ ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی. کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں وہ کتابیں لکھ لیا کرتے تھے. اس زمانے میں مفت میں اس طرح کی بجلی تو نہیں ہوتی تھی کوئی کہ رات کو لائٹ جلے. تیل جلانا پڑتا تھا اور بعض اوقات وہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، تو راتیں اندھیری ہو جاتی تھی. تو وہ چاندنی راتوں سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے، اتنی تیز ان کی بینائی ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں کسی بھی چیز کی دیر نہیں، کچھ بھی دور نہیں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جن علماء نے اتنی محنت کی ہے کہ جب انہوں نے اپنے شہر میں علم حاصل کر لیا، پھر والدہ اور بھائی کے ساتھ حج پہ گئے اور وہ واپس آ گئے اور یہ وہیں رہ گئے. 16 سال تک مسلسل علم حاصل کر کر کے، جمع کر کے، ترتیب کر کے کتاب لکھی، اور مسجد نبوی میں لکھی، روضہ کے پاس لکھی، ریاض الجنہ میں. ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے اور پھر نفل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اس کو لکھا کرتے تھے. جنہوں نے تقویٰ کا بلند ترین معیار قائم کیا علم کو آگے پہنچانے میں. آج آپ دیکھیے کہ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ علم یعنی قرآن مجید پڑھ رہے ہو تو پھر مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، کیا وضو نہ رہے تو قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. وہ حدیث لکھنے کے لیے غسل کر رہے ہیں، اور ہم قرآن کی تلاوت کے لیے بھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. ہم ان جمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی آخری حد تک ایکسیلنس کے لیول پر کام کرتا ہے. وہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال امام بخاری نے کتاب لکھی. کتاب ہمارے گھروں میں بھی شاید ہو یا نہیں، تو اب انٹرنیٹ پر تو ساروں کا گھر موجود ہے اور وہاں سے لے سکتے ہیں. اور اصل میں تو کتاب ہی پاس ہونی چاہیے. تو کچھ وقت نکالیں، کچھ زحمت کریں اور کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سیلف اسٹڈی کا سوچتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارے سر پر کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے نا، جب کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے، کوئی استاد ہوتا ہے، تو پھر ہم مجبوراً پڑھتے ہیں اور پھر اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر پڑھ لی ہے، سمجھ لی ہے، وہ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں، اس کا بھی سلسلہ جاری رکھیں. کسی طرح اپنے ساتھ اوروں کو شریک کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث جو ہے اس کو شروع کریں. بہرحال کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ جب تک علم کی روشنی اور مسلسل روشنی آپ کی زندگیوں میں نہیں رہے گی، آپ کی موٹیویشن قائم نہیں رہے گی. اور اگر موٹیویشن نہ رہی تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، اور عمل نہیں کیا تو آگے کی زندگی مشکل ہو جائے گی. آپ ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو اپنے ایمان، اور نہ صرف یہ کہ اپنے ایمان بلکہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت بھی کرنا ایک چیلنج ہے، ایک مشکل عمل ہے. آپ کے بچے سارا دن اسکول میں رہتے ہیں، کچھ اور ہی پڑھتے سنتے دیکھتے رہتے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی سوال کرتے ہیں، آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا، آپ کے پاس کوئی ریسورسز نہیں کہ آپ ان کو کہیں سے جواب تلاش کر کے دیں، آپ ان کو کہیں لے جائیں کسی کے پاس. اول تو علماء ہے ہی کم، اور اگر ہیں تو وہ اپنے چیزوں میں ایسے مصروف ہیں کہ بعض اوقات ان کے پاس نئی نسل کے لیے وقت ہی نہیں، یا اس کے ساتھ وہ کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا. تو ماں بہترین ذریعہ ہوتی ہے، سورس ہوتی ہے بچوں کو کچھ سکھانے کا. اور ماں سے زیادہ کسی کو محبت نہیں ہوتی. اور ماں کی محبت کیسی محبت ہے کہ وہ ان کی دنیا تو بنا رہی لیکن ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتی، اور ان کا ہاتھ نہیں پکڑتی، اور ان کو اپنی محبت کے اظہار میں ان کی پسند کا کیک اور پیزا تو بنا کر دیتی ہے یا منگوا کر دیتی ہے، لیکن ان کے لیے کسی استاد کا بندوبست نہیں کرتی، ان کو کسی مسجد نہیں لے کر جاتی، ان کی آخرت کی فکر مندی نہیں کرتی. تو پھر یہ ماں کیسی ماں ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو انلائٹن کریں علم کے ساتھ، اور پھر صرف خود نہیں، بچوں کو بھی، اور صرف اپنے بچے نہیں، سب کے بچے آپ کے بچے ہیں. مل جل کر ایک کمیونٹی کے لیول پر اس کام کو کریں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ
اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے اندر نہیں پوٹینشیل کہ آپ کسی کو سکھا سکیں، اپنے بچوں کو سکھا سکیں، تو پھر آپ اپنے مال کے ساتھ، اپنے وقت کے ساتھ والنٹیئر کریں، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں۔ کسی مدرسے میں ہو رہا ہے کام، کسی مسجد میں ہو رہا ہے، جینوئنلی جو آرگنائزیشنز لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں۔ یعنی آپ پھر دوسرے کیٹیگری کے لوگ بن جائیں کہ جو اس علم کو کنٹین اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ آ کے وہاں سے پانی پی لیتے ہیں، وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ خود کچھ نہیں کر پا رہے لیکن آپ دوسروں کے لیے ایک ریسورس بنے ہوئے ہیں، یعنی آپ اپنے ریسورسز کے ساتھ دوسروں کو سپورٹ کریں اور خیر اور بھلائی کے کام کو عام کریں، اور اس کو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ لیکن یاد رکھیے، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی دین کا علم آپ نے حاصل کر لیا، اب اس علم کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کی بھی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو ایک ذمہ داری کی بات ہوئی۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جتنی آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ساری کی ساری آپ لکھ لیں، اور پھر ایک ایک چیز کے اوپر سوچیں کہ ان میں سے کون سا کام آپ مجبوری میں کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں، بس ایک جاب سمجھ کے کر رہے ہیں، ایک ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو معلوم کریں کہ جو بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، مثلاً بوڑھے والدین کو سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی، اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام کس درجے کی نیکی ہے، کیونکہ عموماً لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید باقی سارے تو درس دینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ پر محفلیں ہو رہی ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور میں گھر میں بیٹھ کے بوڑھوں کو کھانا کھلا رہی ہوں یا ان کی ضروریات پوری کر رہی ہوں، تو میرا تو شاید کوئی درجہ ہی نہیں اور میں تو پیچھے رہ گئی۔ ہرگز نہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جو بھی، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو بھی کام آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ کو کرنا پڑ گیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا اس کام کے لیے۔ مثلاً دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک اسپیشل بچے کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے چن لیا۔ کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بچے یا ڈاؤن سنڈروم ہے یا ان کے اندر کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ خود سے نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ نہیں کر سکتے، ماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے ان کو سنبھال کے، کیونکہ جب بچے جو بڑے ہوتے جاتے ہیں اپنے پاؤں پہ بھاگنے لگتے ہیں، پھر اپنا کھانا خود کھانے لگتے ہیں، پھر اسکول جانے لگتے ہیں، تو مائیں ریلیکس ہو جاتی ہیں، ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں، ان کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہیں۔ سوچئے ان ماؤں کے بارے میں کہ جن کا بچہ ہر روز بڑا ہو رہا ہے اور اس کا مسئلہ بھی بڑا ہو رہا ہے، اس کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے، اس کے ہاسپٹل کے چکر بھی زیادہ ہو رہے ہیں، اس کو اٹھانا بھی مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے اس کی کنڈیشن دن بدن ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایموشنلی بھی ماں ڈرین ہو گئی ہے، فزیکلی بھی ماں تھک چکی ہے، لوگوں کی باتیں الگ ہیں، کہ لوگ بعض اوقات بری نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوگی نا، اس لیے اللہ نے اس کے اوپر ایسی آزمائش ڈالی۔ یہ ایک اور الگ تکلیف دہ چیز ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے تو درجے بلند ہو جائے اور آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے کسی کے بارے میں بھی برا سوچنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے کہ آپ کہاں سے یہ کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں، کس نے آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ آپ کسی پہ تبصرہ کریں۔ بہرحال اب آپ دیکھیے کہ اب ایسی ماں، اس کو کیا چیز موٹیویٹ کرے گی، وہ کس طرح ریلیکس ہوگی، وہ کس طرح مطمئن ہوگی، وہ صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے کہ یہ اللہ نے مجھے چنا ہے، مجھے کوئی مار نہیں دی، مجھ پر کوئی لعنت نہیں برسائی، یا مجھے اس طرح اس مشکل میں ڈال کر مجھے قید نہیں کیا، بلکہ اللہ نے مجھے چنا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا نا، کیونکہ اللہ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ صحیح سلامت انسانوں کے ساتھ ساتھ ایسے بیمار بچے کیوں پیدا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی عزت سے ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے، تو اس میں باقیوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ تمہیں اللہ نے سب کچھ صحیح سلامت دیا ہے، تم شکر ادا کرو اور ان کو لک ڈاؤن نہیں کرو۔ اب
اگر آپ کے علم میں ایسے لوگ ہیں آپ کے کہیں آس پاس جان پہچان میں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ان کو کیا چیزیں سکھائیں، کیا چیز بتائیں کہ جس سے ان کے حوصلے بلند رہیں، جس سے ان کے کتھارسس ہوتا رہے، جس سے ان کی تکلیف دور ہوتی رہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھے کہ ان کو دن رات بہت اجر مل رہا ہے اور وہ اللہ کی چنی ہوئی بندیاں ہیں۔ جب تک یہ سوچ نہیں آتی، تکلیف بھی اٹھا رہے ہیں، شکوے بھی کیے جا رہے ہیں، بے صبری بھی کر رہے ہیں، کبھی اللہ سے یعنی شکوہ گلا اس طرح کا کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں، کبھی لوگوں کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار۔ تو ایسی کوئی بھی صورت جب انسان کی زندگی میں آ جائے کہ جس میں انسان کو اپنی مرضی کے خلاف جانا پڑے، تو ایسی صورت میں انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے، اللہ کے نزدیک میرے لیے وہی بہتر تھا، اور اللہ کو پتہ تھا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، مشکل میں نہیں ڈالتا۔ لہذا ایسی مائیں، اور ہم میں سے ہر ماں جن کے بچے ان کے لیے ایک چیلنج بنے ہوئے ہیں، کچھ مائیں بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ ان کے بچے بہت بیبے جس کو کہتے ہیں نا، بہت شریف اور بھلے مانس ہوتے ہیں، وہ ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے، ان کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ لیکن سارے بچے ایسے نہیں ہوتے، سب ایسی لائف انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور جن کے بچے بچپن سے، کچھ بچے ہوتے ہیں بچپن سے اتنے ضدی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوانے والے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو عاجز کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے ان کو کچھ سکھانے کے لیے، تو ایک بچے کو قتل کر دیا تھا کہ یہ ان کے ماں باپ نیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ بڑے ہو کر یہ بچہ ان کے لیے بڑی مصیبت کا باعث بنے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے میں نے اس کو مار ڈالا۔ تو بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے، بعض اوقات تو وہ اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی اٹھاتا، وہ مرتے دم تک ماں باپ کے لیے ایک آزمائش بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں مختلف طرح کے چیلنجز انسان کو پیش آتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو آپ کو پریشان رکھتی ہیں، جو آپ کو بادر کرتی ہیں کہ مجھے یہ چیز بہت تکلیف دیتی ہے، کسی انسان کا آپ کی زندگی میں ہونا آپ کو بہت بادر کرتا ہے، ان ساری چیزوں کو لکھ کر، یا کسی انسان سے آپ کو کوئی حسد ہو گیا ہے، وہ انسان ہے نا، کمزور ہے، ہو سکتا ہے، اور آپ اس کی کامیابی اور اس کی خوشی اور اس کی نعمت دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اس شخص کو، مثلا بہن بھائی، عام طور پہ یوسف علیہ السلام سے اگر ان کے بھائیوں کو حسد ہو گیا تھا، تو کسی کے بھی بہن بھائیوں کو آپس میں حسد ہو سکتا ہے اور ایسی تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اگر ایسی بھی کسی تکلیف سے انسان گزرتا ہے، یا کوئی اس سے کر رہا ہے یا وہ کسی سے کر رہا ہے، دونوں ہی تکلیف دہ صورتیں ہیں، تو ایسی چیزوں سے انسان کیسے نکلے؟ وہ ساری چیزیں جو بوجھ بنی ہوئی ہیں زندگی میں، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنا وجود انسان کے لیے بیماری کی وجہ سے بوجھ ہو جاتا ہے۔ ایسے سارے معاملات میں دو کام کرنے ہیں، ایک تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک ان سین سا سٹریس ہوتا ہے جو آپ کے اس وقت کانشیسلی آپ نہیں بھی سوچ رہے ہوتے اس پرٹیکولر پرابلم کے بارے میں، لیکن وہ ان سین سا بوجھ آپ کے کندھوں پہ پڑا رہتا ہے، آپ کو سٹریس کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ کے لیے زندگی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، اس سب سے نکلنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نکل کر آپ زیادہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر ایک کام کر رہے ہیں، آپ دو کر سکتے ہیں، دو کر رہے ہیں، چار کر سکتے ہیں، اگر آپ انڈر سٹریس نہیں۔ لیکن اگر آپ سٹریس میں ہیں نا، اور ہر وقت جلدی مچائی ہوئی، اور ہر وقت ایک بوجھ تلے پڑے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے زندگی ایک عذاب بن جاتی ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں پھر انسان شکر ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شکر گزار بندے پسند ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو ضرور بہترین جزا دے گا۔ ایسی صورت میں انسان پہ صبر نہیں کر سکتا، اور صبر کے کل فائدے میں نے بیان کیے تھے کہ اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے،
بے حساب اجر ملتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان پھر یہ اسٹریس مینجمنٹ جانتا ہو، اس کو پتا ہو کہ اسے کیا کرنا ہے. پہلا کام کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز جو مجھے بادر کری اس کا حل کیا ہے. مثلاً کسی انسان کی کامیابی آپ کو تکلیف دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے مان جائیے کہ آپ کے دل میں حسد ہے، چاہے کوئی بھی ہو، جان پہچان والا، انجان، اپنا، پرایا، کوئی بھی. اب آپ کریں گے کیا؟ اس ٹاپک پہ پڑھیں گے، جانیں گے کہ اپنے دل سے حسد کیسے دور کیا جائے، حسد دور کرنے کا علاج کیا، تاکہ آپ تکلیف سے باہر نکل آئیں. اچھا، اس کے لیے ایک میں اپنی ذاتی آپ کو ٹپ بتاتی ہوں، یہ کہ اگر کبھی کوئی ایسے، الحمدللہ اول تو کم ہی ایسی کوئی چیز آتی، لیکن انسان کو کبھی کوئی آ جائے نا تو میں اس شخص کو دعائیں دینے لگتی ہوں. اللہ اس کو اور آگے بڑھائے، اللہ اس کو اور خیر سے نوازے، اللہ اس کو نصیب کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ خود بیمار ہیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، میرے لیے چلنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. جب میں کسی کو تیز چلتے دیکھتی ہوں تو مجھے حسرت ہوتی ہے میں بھی ایسے چل سکتی. اور ایک زمانہ تو بہت چلتی تھی، جب میں گلاسگو یونیورسٹی میں تھی، تقریباً 20 منٹ کی واک تھی میری اس میں یونیورسٹی جانے اور پھر 20 منٹ آنے میں منیمم. اور میں اتنا تیز چلتی تھی کہ بہت سے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے نکل جاتی تھی. لیکن اب وہ رفتار نہیں رہی. تو جب میں کسی کو دیکھتی ہوں، جیسے طواف کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ عمرے پہ جب کبھی لے جائے یا موقع ایسا ملے، تو جو لوگ اپنے پاؤں طواف کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے بڑی حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی کر سکتی. پھر میں سوچتی ہوں اللہ نے اتنے موقع دیے اور کیا ہے، اللہ کو پتا ہے کیوں نہیں کر سکتی پاؤں پہ، اب ویل چیئر کیوں لینی پڑتی ہے. تو پھر میں یعنی کہ جب بھی کوئی ایسا فیل ہو تو دعا کر دیتی ہوں دوسروں کو، جن کو اللہ نے دیا اللہ ان کو نصیب کرے اور یہ سلامت رہیں. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اندر کی جو وہ چیز ہے نا وہ خوشی میں بدل جاتی ہے. جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں نا، چاہے مال دیں، چاہے وقت دیں، چاہے اس کو دعا دیں، یہ دینا آپ کے اندر خوشی لاتا ہے. یاد رکھیے، ایک خوشی ہوتی ہے کچھ لے کے اور ایک خوشی ہوتی ہے کچھ دے کے. ان دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو دینے والی خوشی جو ہے وہ زیادہ ڈیپ ہوتی ہے، زیادہ پرماننٹ، وہ اس کے اثرات آپ کی روح پر زیادہ ہوتے ہیں. بعض اوقات لے کر آپ پر ایک بوجھ بھی پڑ جاتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے لیکن بوجھ بھی پڑ جاتا ہے، لیکن دے کر آپ بوجھ ہٹ جاتا ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں آپ اچھا فیل کرتے ہیں کہ چلے میں نے کسی کے لیے کچھ کیا، کسی کو کچھ کھلا دیتے. پہلے آپ دیکھیں، جیسے آپ اپنے بچے کو، آپ کا بچہ کھانا کھا لیتا ہے، آپ ابھی بھوکے ہوتے ہیں، کیا آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ بہت خوش ہوتا ہے. اور جب بچے گھر نہیں آتے، کھانا نہیں کھایا ہوتا انہیں، تو کوئی فکر لگتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے نا. چاہے آپ نے پیٹ بھر لیا ہو پھر بھی بار بار اندر اندر ہوتا ہے، اچھا ابھی نہیں آیا ہسبینڈ، نہیں آئے بچے، نہیں آئے، ابھی کھانا نہیں کھایا، ابھی یہ کھا لیں، یہ پی لیں، یہ کچھ. اور کچھ لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے. میری ایک سمدن ہے ماشاءاللہ، ان کے اندر اتنی زیادہ یہ چیز ہے کہ وہ کھا کر نہیں، ہمیشہ کھلا کے خوش رہتی ہیں. ان کو سب سے آخر میں ہوتی ہیں کھانے والی، اور کھلا کے خوش، کھلا کے خوش. تو میں دیکھتی رہتی ہوں، میں کہتی میرے میں تو اتنا حوصلہ نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہو تو میں کہوں کہ اچھا چلے میں کھلانے میں لگ جاؤں اور کھاؤں نہیں خود نا. تو کچھ لوگوں کے اندر بہت اللہ نے بڑی بڑی کوالٹیز رکھی ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی. ہم ان کی کمزوریاں دیکھتے رہتے ہیں اور کڑتے رہتے ہیں، جبکہ ان کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، دوسروں کی اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی دعا دے دو. اگر کوئی چیز آپ کو بادر کرتی ہے تو دعا کریں، یا اللہ اس بندے کے اندر سے یہ چیز نکال دے جو مجھے تکلیف دیتی ہے. بعض اوقات یہ نہیں کہ اس کی خوبی خوشی تکلیف دیتی ہے، بعض اوقات اس کی کوئی بری عادت تکلیف دیتی. اور خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں، جن لوگوں کے آپ ساتھ رہتے ہیں، مثلا آپ کے ہسبینڈ ہو سکتے ہیں، ان کا رات کو خراٹے لینا آپ کو برا لگ سکتا ہے. اب
اب آپ کی نیند اتنی کچی ہے کہ کیونکہ بچوں کے ماں عورتوں کی میں نے دیکھا عموماً اتنی گہری نیند نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ نے بنائی ایسے ہے نا کہ انہوں نے بچوں کے لیے بھی اٹھنا ہے، اور چوں کریں گے تو اٹھ جائیں گے، ان کو وہ عادت ہی پڑ جاتی ہے جاگنے کی، کبھی کسی کی فکر میں جاگ رہے ہیں، کبھی کوئی کام یاد آ گئے تو جاگ رہے ہیں، تو نیند ان کی اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی، مطلب ایسی چیزیں بادر کرنے لگ جاتی ہیں۔ تو اب روز کی لڑائی، روز کی بات، روز کا تان تشنی، آپ یہ کرتے ہیں، آپ فلاں یہ کرتا ہے، ان باتوں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے تو کروا لیں، اور اگر نہیں کوئی سولوشن ڈھونڈیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ ساتھ ہی دعا شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اتنی گہری نیند دے دے کہ مجھے یہ آواز آئی نہ، بادر ہی نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، کیونکہ بعض بہنیں اس چیز کی آ کے مجھ سے شکایت کرتی کہ اس کا مسئلہ کا حل بتا دیں۔ تو کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلاً آپ کے ہسبینڈ ڈرائیونگ ٹھیک نہیں کرتے، وہ باتوں میں لگ جاتے ہیں، اور آپ کو بھی ڈرائیونگ آتی ہے، اور آپ بیچ میں کہتے ہیں کہ دیکھیے ادھر مڑنا تھا، تو وہ اس کو بھی مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ تم مجھے مت ڈکٹیٹ کرو، مجھے پتا ہے کدھر جانا ہے، حالانکہ وہ غلط بھی چاہ رہے ہو تب بھی نہیں مانیں گے۔ تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا وقتی طور پر، جو آپ کو پتا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ بندہ رہتا ہے نا اس کی عادتیں خوب پتہ چل جاتی ہیں، اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، پھر ہم صرف اڑتے رہتے ہیں ان کمزوریوں کے ساتھ، حل نہیں ڈھونڈتے۔ اس کو حل کیا ہے، اسے تلاش کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ساتھ ہی دعا بھی کرنا ہے، دعا کرنی کہ اللہ یہاں اس مشکل سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور ایک اور اہم کام جس کی طرف میں آج توجہ دلانا چاہتی ہوں، زندگی میں کچھ چیزیں انسان کوشش سے، محنت سے بدل لیتا ہے، کچھ چیزیں نہیں بدل سکتا، کچھ چیزیں بدل نہیں سکتا، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار میں دی ہے کہ ہم ان میں کچھ تبدیلی کر لیں، کچھ چیزوں میں اختیار کوئی نہیں ہے۔ مثلا آپ بیمار ہیں، آپ کو اچھے سے اچھی میڈیکل فیسلٹی حاصل ہے، آپ پرائیویٹ علاج بھی کرا سکتے ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ ہزاروں پاؤنڈ خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے پیار کی جان نہیں بچا سکے، نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکے، اللہ کی تقدیر نافذ ہو گئی ساری کوششوں کے باوجود۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، اتنا کچھ لگا دیا، اتنا میں تھکی، اتنا وقت لگایا، اتنا پیسہ لگایا، ایسا کیا ویسا کیا، یہ سارا کچھ کیا کریں؟ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے نا، ہاں کچھ لوگ تو یہاں سے بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنی ایفرٹ کی، اتنی دعائیں کی، پھر بھی اللہ نے ہماری دعا نہیں سنی۔ ریسنٹلی ایک بچی نے مجھ سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ ڈاؤٹ ہے، مسلمان بچی ہے۔ میں نے کہا کیوں ڈاؤٹ ہے؟ مجھے تو تکلیف شروع ہو گئی، میں نے کہا میں تو ہر صورت اس کی مجھے ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ میں اس کو اس سے باہر نکالوں۔ لیکن ایک شخص ڈوب رہا تھا، آپ پکڑ کے ہاتھ کھینچیں گے نا، باہر آ جاؤ۔ کہتی اصل میں نے کچھ دعائیں کی تھی تو وہ قبول نہیں ہوئی، بہت دعا کی تھی قبول نہیں ہوئی، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ ہوتے تو قبول کر لیتے نا۔ اب یہ اس نے نتیجہ نکالا ہوا ہے خود سے ہی خود۔ میں نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک دعا کی، وہ قبول نہیں ہوئی، تم زیادہ جانتی ہو کہ وہ قبول ہونا تمہارے فائدے میں ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ یہ چیز اس شخص کو نہیں ملنی چاہیے۔ مثلا کسی کی زندگی کی دعا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے پیارے ہوتے ہیں زندگی میں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ جائیں، بعض اوقات کسی کا ایک ہی بیٹا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو لے لیتا ہے، انسان کو صبر نہیں آتا، پھر انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسا ہوا کیوں۔ پھر انسان دیکھتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے گلٹ میں چلا جاتا ہے، شاید میری کوئی کوتاہی تھی، کبھی سوچتا ہے میرا کوئی گناہ تھا تو بس اس وجہ سے ہو گیا، طرح طرح کے وسوسے۔ ایک چیز اگر انسان سمجھ لے کہ اللہ کا فیصلہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ علم والا ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا،
اس کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اور یہ چیز اس وقت آتی ہے جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن والوں کی دوستی کے ساتھ، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ تعلق قائم کر کے. اور الحمدللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جگہ جگہ یہاں یو کے میں ماشاءاللہ قرآن کے حلقات ہیں، سرکلز ہیں، کلاسز ہیں، آپس میں قرآن کی وجہ سے دوستیاں. یہ دوستیاں بڑی قیمتی ہیں اور ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے اگر آپ اپنی عام گفتگو میں بھی کوئی نہ کوئی کام کی بات لے آئیں اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنے والے ہیں اور کوئی اچھی بات موقع پر یاد کرا دینے والے ہیں. اس سے ایمان بڑھتا ہے. جب ایمان بڑھتا ہے نا تو بڑی سے بڑی مشکل پہاڑ کے پہاڑ آپ کے اوپر ہو تو آپ کو فکر نہیں ہوتی، وہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں. ایک اور بچی مجھے ملی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے نماز چھوڑ دی ہے. میں نے کہا یہ خیریت؟ کہتی میں تو نماز بھی پڑھتی تھی اور نفل بھی پڑھتی تھی بہت، اور مجھے اپنی نانی سے بڑا پیار تھا تو میں اللہ سے میں نے بہت دعا کی کہ اللہ میری نانی کو زندگی دینا، لیکن وہ فوت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے میری بات نہیں مانی، میری دعا نہیں سنی، لہٰذا میں نے نماز چھوڑ دی. اب یہ فرسٹ ہینڈ معلومات دے رہی جو ڈائریکٹ مجھ سے لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا اچھا چلو تمہاری نانی زندہ رہتی کتنے سال کی تھی؟ اب مجھے یاد نہیں کتنا سال بتایا، 70-80 سال کی تھی. میں نے کہا تم کیا چاہتی تھی کہ وہ 10 سال اور جئیں اور پھر بیڈ ریڈن ہو جائیں اور تمہارے سامنے تکلیف اٹھائیں؟ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ بس اتنی عمر اب ان کے لیے کافی ہے، اب ان کو جانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ان رشتوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، ہم ان کے کریٹر نہیں ہیں. مالک وہ ہے، ہم مانتے ہیں نا مالک ہے وہ جس وقت جس کو چاہے لے جائے، اس کی چیز ہے نا. تو اپنی چیز تو کوئی کسی وقت بھی واپس لے سکتا ہے. مثلا کسی نے آپ کو کچھ دیا، مثلا یہ گلاس کسی کو دیا، اب میں جانے لگی تو میں کہتی ہوں میرا گلاس ذرا واپس کر دو، تو اس کو مائنڈ کرنا چاہیے کسی نے اپنا گلاس واپس کیوں مانگا؟ نہیں. اور میں دیکھتی ہوں کہ کس طرح تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کا واقعہ سب کو معلوم ہے، اس کو کہانی کہ کس طرح ان کا بیٹا فوت ہوا اور پھر وہ اپنے شوہر کو بتاتی بھی نہیں ہے اور اتنی سکون اور تسلی میں، اور شوہر کو پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس امانت رکھے اور واپس لے لے تو آپ ناراض ہوں گے؟ کہا نہیں، کہا تمہارا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا، اللہ کی امانت کا اللہ نے واپس لے لیا. وہ بلکہ ناراض ہوئے تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا کہ جب وہ سفر سے واپس آئے تھے. جب وہ گئے تھے گھر سے تو بچہ بیمار تھا، واپس آئے تو آ کے حال پوچھا تھا، پہلے سے بہتر حال میں، وہ فوت ہو چکا تھا. کپڑا اوپر ڈالا اور شوہر کو کھلایا پلایا، خوش کیا. اتنا بڑا حوصلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ایمان کی وجہ سے تھا. صحابیات کا یہ ایمان تھا کہ جنہیں اللہ نے اتنی سمجھ، عقل اور ایک بڑے حادثے کے موقع پر بھی اتنی حکمت اور عقل کی بات کرنے کی توفیق دی. ہم بھی اپنے ایمان کے دعوے کرتے ہیں لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ کریں، صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان سے انسپریشن لیں. وہ کیسی خواتین تھی؟ وہ بھی خواتین تھی. ہم بھی خواتین، ہم کہتے ہیں ہم تو خواتین ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ اور خاص طور پر اس ملک میں رہتے ہوئے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ خواتین کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا میں نام کمانے والی ان کے سامنے بہت ساری رول ماڈل موجود ہیں. تو بات یہ ہے کہ مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی میں عام طور پہ کہتی ہوتی ہوں کہ امیجنیشن میں ایک باسکٹ بنائیں، جتنے مسئلے وہ لکھے ہوئے نا وہ ایک ایک اٹھا کے اس میں ڈالیں. جیسے کمپیوٹر میں آپ وہ فائلز ڈیلیٹ کر کے ڈال رہے ہوتے ہیں نا اس میں ٹریش میں، ساری مشکلات کو اٹھا کے اس ڈبے میں ڈالیں، اس کا منہ بند کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے، آپ ان کو آسان کر دیں.
آپ ان کو سنبھال لیں. توکل کر کے تو دیکھیں. توکل کی یہ دعائیں 22 صفحے پر لکھی ہوئی بھی ہیں، کچھ آیات ہیں شفاتی دعاؤں میں، اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. میں ان کو آپ کے ساتھ پڑھوں گی تاکہ توکل کرنا آئے، معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا آئے. اور جب توکل نہ ہو پا رہا ہو نا تو یہ کتاب کھولیں اور ان آیتوں کو پڑھیں. ٹھیک ہے؟ ہینڈ مائک ہے؟ ایک کتاب ایکسٹرا ہے تھوڑی دیر کے لیے؟ ہاں، وہ حسنہ کو مائک دے دیں اور وہ تلاوت آیت پڑھے گی، میں ترجمہ کروں گی. آپ آیت پڑھ کے رک جائیں گے، 22 پیج نکالیں، میں ترجمہ کروں گی، پھر آپ آیت پڑھیں گی، پھر میں ترجمہ کروں گی. ٹھیک ہے؟ اس چیپٹر کا نام ہے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے. ابھی تک جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سارے مسائل لکھ لیں، سب کو ایک جگہ رکھ دیں ایک باسکٹ میں، پھر اس باسکٹ کو دریا میں بہا دیں جیسے موسیٰ نے بہایا تھا. حضرت موسیٰ کو ٹوکری میں ڈال دیا تھا نا دریا میں. جزاک اللہ خیر. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتوکل علی اللہ. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اور آپ اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ کافی ہے کارساز، کام بنانے والا. یعنی مشکل جتنے بھی آپ کے دل کے اوپر بوجھ ہیں ان کو اللہ کے حوالے کریں. جو امانتیں ہیں، جو کام ہو نہیں رہے، اللہ کے سپرد کریں. اپنے پیاروں کو بھی اللہ کے سپرد کریں، خاص طور پر اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کریں. ہم اس وقت کرتے جب وہ سفر پہ جا رہے ہیں. یہاں ہر روز جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے نا تو ایک فتنوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو میں خود اپنے بچوں کے لیے، خاص طور پہ لڑکے کے لیے، یعنی بچیاں تو پھر ساتھ رہتی ہیں، گھروں میں ہوتی ہیں، زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے. تو میں تو اس طرح دعا مانگتی ہے، اللہ جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی تھی، کیسے ماحول میں جہاں کوئی ایک مسلمان بھی نہیں تھا لیکن کیسے مومن بن کے وہاں جیے. اللہ میرے بچے کے ایمان کی بھی آپ ایسے ہی حفاظت کریں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ باہر نہیں ہو سکتے ہر جگہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر وہ دین سے ذرا بھی ادھر سے ادھر ہوئے تو گئی آخرت خراب. ایمان میں کمزوری آئی یا نمازوں میں آئی یا کسی بھی چیز میں، تو حفاظت کرنے سے مراد صرف ان کی جان مال کی حفاظت نہیں، ان کے ایمان کی، ان کے دین کی، ان کی آخرت کی. تو ہم سب کو اپنے بچوں کو جب اسکول کے لیے بھی رک کر رہے ہو تو اللہ آپ ان کی حفاظت کریں، آپ ان کے ایمان کو سلامت رکھیں. نیکسٹ. وكفى بالله عليما. اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. اللہ کو سب پتا ہے، میرے علم میں نہیں لیکن اللہ کے علم میں ہے. میری مشکلات، میرے راز، میرے دکھ، میری تکلیفیں، جو چیزیں مجھے بادر کرتی ہیں، جو انسان مجھے پریشان کرتے ہیں، جو میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. اللہ میں نے ان سب کو تیرے حوالے کیا، تو میرے لیے آسانی کر دے. نیکسٹ. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اور کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. جب سارے ساتھ چھوڑ جائیں نا، ایسا نہیں کہ زندگی میں کوئی ہے نہیں ہمارے ساتھ، لیکن کوئی فیصلے، مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ تنہا ہو جاتے ہیں. کبھی ہوا زندگی میں آپ کے ساتھ کہ آپ اکیلے رہ گئے؟ اور کبھی دین کے راستے میں کچھ بہنیں اپنے پورے خاندان میں، پورے گھر میں اکیلی اجنبی ہوتی ہیں. گھر میں وہ اکیلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اکیلی ایمان والی ہوتی ہیں، نہ شوہر نہ بچے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. کفا باللہ ولیہ، اللہ کی مدد کافی ہے، اللہ کی پروٹیکشن کافی ہے.
اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے. اللہ ہے نا. نیکسٹ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. یعنی ان مشکلات میں وہ میری رہنمائی بھی کرے گا، مجھے مدد بھی دے گا، وہ ہے میرے ساتھ. نیکسٹ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو شدید مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف انسانوں کی نہیں، جنات، شیاطین، ساری مخلوق آپ کے خلاف چڑھ دوڑتی ہے. آپ میں طاقت نہیں ہوتی کہ آپ ان کا مقابلہ کریں. آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، کیونکہ اس کی طاقت بڑی. جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے کوئی آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گا. آپ زندگی میں ایسے ایسے معجزات دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پورے کا پورا اللہ پہ بھروسہ کریں اور اللہ پر یقین رکھیں کہ یہ مشکل آسان ہوگی، یہ مخالفت کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور میرے لیے اللہ کے راستے پہ چلنا آسان ہو جائے گا. نیکسٹ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے نا، کون کیا کر رہا ہے. مجھے کیا فکر ہے اور میں کیوں اس چیز میں پڑھوں کہ فلاں میرے خلاف ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں یہ. اپنا کام کرے اور میں اپنا کروں. نیکسٹ. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ہم ہر مشکل میں تیری طرف پلٹ پلٹ کے آتے ہیں اور ایک دن تو تجھ سے جا ملیں گے. نیکسٹ. إِنِّي توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے. سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. لہٰذا میرے دشمن، میرے مخالف بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی مجھے نقصان دے گا. نیکسٹ. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کووڈ کے دن جب ذرا سی بھی کوئی خوفناک خبر سنتے تھے تو میں یہی آیت پڑھی، اور پہلی دفعہ میں نے جب یہ خبر سنی کووڈ کے بارے میں پہلی معلومات حاصل تو یہی توکل کیا اللہ پہ کہ کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ چاہے، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو اللہ کے اذن سے ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. پھر قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، یعنی بعض اوقات آپ معاملات اللہ کے سپرد بھی کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو پھر کیوں آ گئی تکلیف؟ میں نے تو اللہ کے حوالے کیا تھا، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے لیے اس وقت یہی بہتر سمجھا. نیکسٹ. حسبنا الله ونعم الوكيل. ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے.
یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، اور اللہ نے ان کو بچا لیا۔ نیکسٹ۔ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ نیکسٹ۔ وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ نیکسٹ۔ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم نے توکل بھی کر لیا، دعا بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اپنا کام کر لیا، ابھی کام ہو کیوں نہیں رہا؟ بات یہ کہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت رکھا ہے، وہ اسی وقت پر ہوگا۔ اللہ کے اوپر اچھا گمان رکھیں اور اس وقت کا انتظار کریں۔ نیکسٹ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، ہر ایک کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اپنے بوجھ ہٹا دیجئے، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر دیجئے، اللہ پہ توکل کیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ سے اچھی امید رکھیے، اور مشکل وقت کو صبر کے ساتھ گزار دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ یہ اسٹال باہر لگا ہوا ہے، گھر میں کتابیں ہوں، چیزیں ہوں تو فائدہ ہوتا ہے۔ اخلاص نیت کی دعا کا کارڈ ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر کام کو اللہ کی خاطر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو ریمائنڈر بار بار چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح حفاظت کی دعائیں ہیں، سب کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر دنیا اور آخرت کی مشکلات میں آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کو بڑھاتے رہنے کی دعائیں بہت ضروری ہیں آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ حسن خاتمہ کی دعائیں ہیں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کے دوستوں وغیرہ کے لیے بھی ہیں جو یہاں نہیں آتے، آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کتاب سے استفادہ کریں، اخلاق حملۃ القرآن، کہ قرآن پڑھانے والوں کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں مگر ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کیری کیسے کرنا ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان، کیونکہ گناہوں سے بچنا تو ضروری ہے، کچھ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں اور انسان بعض اوقات انجانے میں کرتا ہے، تو یہ کتاب پڑھیے تاکہ پتہ چلے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور بچوں کے لیے یہ دعا بک ہے، اس کو آپ کیا کریں، یہ لے کر اپنے بچوں کو دعائیں سکھائیں، اور اس میں آپ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ پکچرز وغیرہ بھی بنی ہوئی ہیں، بچے ان کو بھی دیکھتے رہتے ہیں اور دعائیں بھی یاد کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کی باری ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ فقہی سوالات کے علاوہ کوئی بات جو آپ کے دل میں تھی کرنے کے لیے اور آپ چاہتے تھے کہ جس دن ملاقات ہوگی میں کروں گی، آج آپ کے پاس موقع ہے اس وقت، کیونکہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ادھر میرے پاس آ کے کرے تو وہ مشکل ہوگا، جھمگٹا بنے گا۔ مائک دے دیجیے۔ جی
مائک ادھر ایک ادھر دے دیجیے تاکہ ٹائم ضائع کیے بغیر ہم آگے چلتے رہیں. ہیلو السلام علیکم اساتذہ جی. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ زندگی میں جو چیزیں منفی ہوں اور غیر ضروری ہوں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو ہندوستان میں ہم اتنی دیر سے کر رہے ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں اپنی مثال دوں گی جیسے میری زندگی میں, لیکن جب کوئی اس سے بہتر مقصد آپ کرنا شروع کر دیتے ہو زندگی میں وہ خود ہی نکل جاتی ہے. کیونکہ میں نے جب قرآن کا کورس اسٹارٹ کیا تو میں سوچتی تھی کہ یہ چیزیں تو میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا تو پھر ہمارے ایگزام وغیرہ بھی ہوں گے, لیکن میں بعد میں مجھے حیرت ہوئی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ضروری سمجھتی تھی وہ نکل گئی اور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا. اس لیے میری جو بہنیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, تو اگر آپ قرآن کا کورس اسٹارٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتی, وہ خود ہی نکل جاتی ہیں زندگی سے. جزاک اللہ خیر. کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور ان کو حل بھی کرنا چاہیے. یعنی قرآن کورس کو اسکیپ نہ بنا لیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بلا دیا تو اب وہ مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. جی نیکسٹ ادھر ہاتھ کھڑا ہے اس فرنٹ رو میں یہاں. جی وعلیکم السلام. مجھے کوئی کوشچن نہیں ہے, جس آپ کو صرف بتانا ہے کہ الحمدللہ اتنا مکمل رہنمائی اس قرآن میں, اور خاص طور جو آج آپ نے دعائیں سکھائی ہیں, آپ یقین کریں ہر لگتا ہے مسئلہ ہے, بس ہم عمل کرنے والے ہیں. عمل کریں. ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ جادو ہو جائے, کوئی پھونک مار دے اس سے حل ہو جائے. یقین کریں ہر چیز موجود ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھے طریقے سے سکھایا. بارک اللہ فیک. جی نیکسٹ ادھر نیچے چلتے جائیں اور جو جو راستے میں آئے اس کو دیتے جائیں اور مختصر بات کیجیے سب. السلام علیکم سر. وعلیکم. جی تھوڑا سا میں نے کام کیا ہے ٹراما پہ اور مینٹل ہیلتھ پہ. جی تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کچھ ایک ایسا کوئی کورس یا کچھ ایسا ہو سلسلہ کہ کچھ ٹراما جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ سائیکولوجیکل کے علاوہ فزیکل ہو جاتا ہے. جی ہاں. اس کے بعد اس کو ایمانی کی ٹریٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ شفا کی جو دعائیں ہیں اور توکل ہے, ہماری گراؤنڈنگ ہے, اور یہ جو فزیکل چیزیں ہیں جو کہ ہمارے اندر شعوری طور پہ آ جاتی ہیں, جیسے بہت ٹراما ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کے ذہن میں کچھ ایسا علاج یا کچھ ایسا تو میں اس میں شامل کر سکوں. اس میں آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر تو یہ کہ فزیکلی یعنی انسان کا جو جسم اور روح ہے نا وہ آپس میں گندھی ہوئی ہے, اس کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. جو چیز جسم پہ لگتی ہے نا وہ روح پہ بھی اثر کرتی ہے, اسی لیے ہمیں پین فیل ہوتی ہے اور غم میں ہم چلے جاتے ہیں, اور جو چیز روح کو تکلیف دیتی ہے وہ اس کے اثرات جسم پر بھی آ جاتے ہیں, بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو پھر اگر فزیکل النیسز ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو شفا کی اس کتاب کے اندر اور دعائیں بھی ہیں, اس سارے کو آپ دیکھیے, آگے جا کر شفا کی دعاؤں کے نام سے دعائیں موجود ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. پلس یہ ہے کہ اگر کوئی فزیکل النیس ہے تو ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے کہ آپ نے اپنی لائف کو کیسے مینیج کیا؟ جیسے ہم لوگ ایک کام سے دوسرا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں برڈن فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, گیو اپ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کون سی چیز تھی لائف میں جس نے ابھی تک موٹیویٹ رکھا, اور ہمیں کوئی ایسی ٹپ دیں کہ ہم لوگ بھی وہ کریں اینڈ گیو اپ نہ کریں کسی بھی چیز. نمبر 1, جب انسان کوئی کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اور اس کا اجر اللہ سے چاہتا ہے تو پھر لوگوں کا رویہ یا اور چیزیں اس کو ادھر ادھر نہیں کرتی, وہ فوکسڈ رہتا ہے, استقامت نصیب ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ میرا قرآن مجید کے ساتھ ایک ڈیلی بیسس پہ تعلق ہوتا ہے تو خود قرآن موٹیویٹ کرتا ہے, اس کے اندر کی آیات موٹیویٹ کرتی ہیں. اور انسان جب ڈاؤٹ میں آنے لگتا ہے نا تو وہ قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ اس کو شک سے یقین میں لے آتا ہے کہ جو کر رہے ہو یہی سیدھا رستہ ہے, کرتے چلے جاؤ. وعلیکم السلام. کوئی ایسی بھی کام آپ کے سارے گھومتے ہوئے ایسی چیز ثابت ہے کہ ہمیں گائیڈنس کے لیے ہم اپنے اساتذہ کے لیے کوئی دعائیں کر سکیں, یا آپ اپنے استادوں کے لیے کیا دعا کرتے ہیں وہ رہنمائی کر دیں تاکہ اس کو دعا میں شامل کر سکیں. بہت دل چاہتا ہے دل سے. جی ایسا ہے کہ جو سب مومنوں کے لیے دعائیں ہیں نا ان میں استاد بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے وہی دعائیں کافی ہیں. میں تو اردو میں اپنے لیے لکھی ہوئی ہیں
جس طرح استادوں سے جس استاد سے جیسا فیض پہنچا اس کے مطابق اس کے لیے خیر دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کی دعا، اور اسی طرح کے ان کے لیے صدقہ جاریہ اور جو بھی آپ کے دل میں ایسی نیک جذبات ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے بھی حدیث پڑھی تھی 3 گروہوں کی نا، تو یہ ہم نے لاسٹ ویک الحمدللہ حدیث کورس میں پڑھی تھی۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ ہم یہ نا ان 3 گروہوں میں کون سے گروہ میں ہوں۔ جب بھی میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا نماز میں بہت سارے خیال آتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرا دل اور دماغ سکون میں نہیں ہوتا۔ تو آپ کی دعا سے بتائیں کہ جس نیکی کا کوئی کام کرنے سکون ہو۔ اس کتاب میں وسوسوں سے بچنے کی دعائیں بھی موجود ہیں۔ نماز میں زیادہ تر وسوسے آتے ہیں، ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں۔ ایک چیز جو مجھے بہت فائدہ دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران بھی تعوذ پڑھ کے تو دل پہ پھونکنے کی بات حدیث بتائی ہے نا ہمیں۔ اگر نماز میں بہت زیادہ خیالات آئیں تو بھی، ورنہ نماز کے بعد بھی یا نماز سے پہلے آپ 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں۔ دعا اس میں لکھی ہوئی بھی ہے، کیونکہ پھر آپ کہیں گے یہ کہاں سے ملے گی؟ شفا کی دعاؤں کی کتاب کے اندر ہے، وسوسوں کے علاج میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ 3 دفعہ پڑھ کے اپنا گریبان اٹھا کے اندر دیکھ کے اپنے دل کے اوپر تھتکاریں 3 دفعہ، تھو 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 ایسے کر کے، تو انشاءاللہ آپ اتنا اچھا فیل کریں گے اور بہت سے وسوسے خود ہی کنٹرول ہو جائیں گے۔ نماز کے دوران تو گریبان نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ کہ ویسے اگر آؤٹ سائڈ نماز آپ پڑھ کے جب آپ کو وسوسے تنگ کریں، ویسے روٹین بھی بنا لیں، صبح شام پڑھ لیا کریں یا کسی ایک نماز کے بعد یا کسی بھی وقت، تاکہ آپ اس سے باہر نکلیں۔ جی السلام علیکم سارا جی۔ وعلیکم السلام۔ سارا جی آپ سے پوچھنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو ایسے کرتی ہوں کہ رات کو اٹھاتی ہوں اور روزانہ ہم لوگ ایک رکوع کرتے ہیں قرآن پاک کا، ٹھیک ہے، اس سے میننگ ہم کرتے ہیں اور اس پہ 2 ٹارگٹ میں ان کو کرواتی ہوں کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس کا کیا انعام ہے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو ان کو کیا سزا ملی ہے۔ تو یہ 2 ٹارگٹ میں ان کے ذہن میں رکھتی ہوں اور زیادہ ان کو کہتے ہیں ایسا ٹھیک ہے، زیادہ تفصیل میں آپ لوگ نہیں جاتے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی۔ اور کیونکہ بچے لمبی تقریریں نہیں سن سکتے اور ضرورت بھی نہیں ابھی اسٹیج پر، آپ میں سے جو مائیں مشکل پاتی ہیں نا اس چیز کو کہ خود انہیں کچھ بتائیں، میں نے جو طریقہ کیا وہ یہ کہ بچے سے ہی تلاوت کروائی، بچے سے ہی ترجمہ کروایا اور بچے سے ہی پوچھا کیا سمجھ میں آئی ہے، اور جو سمجھ نہ آئی وہاں بتا دیا تھوڑا سا۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سادہ جب آپ کینیڈا موو ہوئی تو آپ نے اپنے بچوں کی سیکولر ایجوکیشن کے معاملے میں کیا کیا؟ کیونکہ یہاں پر جو مدرز ہیں اہداف کے ہوں یا نہ ہوں، ان کی ایک یہ بہت بڑا ان کا ڈائلیما ہے کہ اگر ان کے بچے یہاں کے اسٹیٹ اسکولس میں جا رہے ہیں تو ان کو حرام سے کیسے بچائیں اور کہاں تک بچا سکتے ہیں؟ کوئی ٹپس یہ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکیں گے جن کے بچے چھوٹے ہوں اور یہاں پر وہ پال رہی ہوں۔ جیسے کل ایک مدر نے بتایا کہ انہوں نے ہوم سکولنگ کا کلب شروع کیا ہے۔ زیادہ چھوٹے بچے ہوں تو ہوم سکولنگ پہ جائیں، بڑے بچے ہوں تو جب تک آپ تربیت کر کے ان کا ایمان مضبوط کر چکے ہوں، پھر وہ جہاں بھی جائیں گے ان کو پتا ہوگا اچھے برے کا، وہ بچ کے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بچے بڑے ہو چکے تھے اس لیے مجھے مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم ہماری زندگی میں جو مشکلات آتے رہتے ہیں اور جب ہمیں یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صبر کریں، دعائیں کرتے رہیں، تو ہمارے دل میں یہ سکونی آتا ہے، کیا کریں؟ کیا یہ ناشکری ہو جاتی ہے؟ نہیں، اس میں نا دعا تو اپنی جگہ ہے ہی، فائدہ دیتی ہے، لیکن دعا کے لیے ایک یقین کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ۔ تو ایسے جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں کہ جن کے اندر یقین ہو، تو وہ پھر آپ میں ٹرانسفر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے ہیں، آپ سے بڑھ کر کس کا ایمان ہو سکتا ہے؟ آپ کو حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ
तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवाहु व काना अमरुहु फ़ुरुता। इस सूरत अल कहफ की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है आप अपने आप को उन लोगों के साथ रोक के रखिए, यानी उन लोगों की कंपनी इख्तियार कीजिए जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं, जो सिर्फ उसका चेहरा चाहते हैं, यानी अल्लाह के चेहरे को देखने के शौक में वो नेक अमल करते हैं। और उन लोगों की बात नहीं मानिए जिनके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया और उनका मामला जो है वो बिखरा हुआ है, यानी आप अपनी कंपनी चेंज करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूछना चाह रही थी कि बड़ी अच्छी दुआएं जो हमने भी सुनी है ना, तवक्कुल वाली और सारी मुश्किल कुशा वाली, तो इनको मैं पढ़ती हूँ रोज, लेकिन अगर इनको सॉरी तो जैसे वजीफे लिखे होते हैं 313 दफा पढ़े, 21 दिन पढ़े, तो ये इस तरह पढ़ना जायज है कि काउंटलेस पढ़नी चाहिए? जितना आपका दिल चाहे पढ़े। मैंने इसमें कुछ भी नंबर नहीं दिया हुआ सिवाय उसके कि जो मसनून नंबर बता दिया गया कुल हु अल्लाह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक नास का, कि उसको 3-3 दफा पढ़ा जाए। बाकी ये आप किसी एक को भी लेके कई दफा पढ़ सकते हैं और सबको एक एक दफा भी पढ़ सकते हैं, बस कोशिश करें समझ के पढ़ें कि क्या कह रहे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, मेरा नाम राबे है और मैं हैरो से आई हूँ और हम काफी सिस्टर हैरो से आई हैं। आपको हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें हैरो सिस्टर्स, वेलकम। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टूडेंट्स हैं, आपको वेलकम करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अरफा के दिन दुआ मांगी थी कि आपसे मुलाकात हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कबूल कर ली। और मेरा क्वेश्चन दो है कि हम आपके लेक्चर पढ़ते हैं कि सालिहीन की या उस्ताद की सोहबत में रहना चाहिए, रह के सीखना चाहिए, तो वो हम इधर रह के कैसे सीख सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऑनलाइन तो सुनते हैं हम। और दूसरा मैंने पूछना था कि जब आपके बच्चे छोटे थे और आप दीन का भी काम करती थी, तो आप कैसे सारे घर के काम उसको मैनेज करते हैं? वो तो अल्लाह ही करता था। देखिए जब आपके अंदर एक शौक होता है ना, शौक पैशन होता है, तो फिर आप ना अपनी, जैसे एक बहन ने कहा ना, गैर जरूरी चीजें जिंदगी से निकाल देते हैं, अपने वक्त की हिफाजत करते हैं, टाइम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फिर कुछ टाइम अपने लिए भी निकल आता है, कुछ बच्चों के लिए निकल आता है, कुछ घर के कामों के लिए, कुछ यूनिवर्सिटी की जॉब के लिए, कुछ दीन की खिदमत के लिए, वो सारी चीज़ें फिर साथ हो जाती हैं मैनेज। बस ये है कि आप ज़रा आराम वगैरह कम हो जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका कभी शौक होता है, कोई हॉबी बनी हुई होती है जो वक्त ज़ाया करने वाली होती है, वो चीज़ें भी बाहर हो जाती है। तो हमेशा ये देखें कि क्या चीज़ इस ज़िंदगी में आपको आखिरत के लिए फ़ायदा देगी। ठीक है, तो हर वो काम करें अल्लाह का नाम लेके करें, अल्लाह के भरोसे पर करें। और सबसे बड़ी बात जो एक राज है ना, सब अक्सर लोग पूछते हैं कैसे हो गए, वैसे मेरा कोई कमाल नहीं। कुरान बरकत वाली किताब है, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, जो बरकत वाली चीज है, अगर आप उसको ले लेंगे और उसको पढ़ेंगे और उसको पढ़ाएंगे, हो सकता ही नहीं कि आपकी जिंदगी में बरकत ना आए, आपके वक्त में ना आए, आपके माल में ना आए, आपकी सेहत में ना आए, हर चीज बाबरकत हो जाती है। ठीक है, कुरान को पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम। अगर कोई ऐसे खौफ हो जो कि आपका पीछा न छोड़े हो, आप दुआएं भी मांग रहे हो और वसवसों की दुआएं भी मांगते हो, फिर एक वसवसे के बाद दूसरा वसवसा और वो सालों और महीनों तक लंबा हो, उसके लिए क्या करें? देखिए अगर आप सही तौर पर दुआ पढ़ रहे हैं ना, तो हो सकता ही नहीं कि वो जान ना छोड़ें, क्योंकि ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि इन दुआओं को यकीन के साथ समझ कर पढ़ने से ये मसाइल लाजमन हल होते हैं, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया ना इसका। ये ऐसे ही नहीं लिख के दे दी आपको कि बस इधर उसे उठा के तो आपको कहें आप भी पढ़ लें, ऐसा वजीफा नहीं है कोई। अपने अंदर यकीन पैदा करें, अल्लाह पे भरोसा करें। अगर आपने इन दुआओं के लेक्चर मेरे तफसीली नहीं सुने ना, वो सुनना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो चीजें आहिस्ता से निकलेंगी, आपकी थेरेपी होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अभी तालीमुल कुरान का कोर्स खत्म किया है, तो मैंने ये जाना है कि पोस्ट जुबान के लिए बदली कर सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं जी। तो मैंने अपनी अम्मी के लिए, जब मैं नहीं जानती थी बहुत पहले, हालांकि उनके हज का नहीं था,
उनकी इस्तेमाल नहीं थी हज करने की, और मैंने ये हज में मैदान अरफात में भी और उधर मस्जिद हरम में भी ये ऐद कर दिया था अपने साथ कि मैं उम्रा हज करूंगी, तो क्या मैं कर सकती हूँ या उसका कोई और? आपकी अम्मी पे हज फर्ज था? उन पे फर्ज नहीं था, उनकी इस्तेमाल नहीं थी। बस जब उन पे फर्ज नहीं था तो फिर ठीक है। ये सोच रही गिल्टी कर रही थी कि मैंने ऐड कर लिया अपने साथ, तो क्या वो मैं उसका कोई और अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है? हाँ, इन्हें उन पे देखिए, हज बदल उसके लिए होता है जिस जो अपना हज, उस पे हज फर्ज और वो कर ना सके, तो जब उन पे फर्ज ही नहीं तो फिर तो आप अपने ऊपर क्यों जिम्मेदारी डालते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्योंकि इल्म की महफिल सारे इल्म के बारे में पूछे तो मैं मेरे जो क्वेश्चन है कि हिकमत क्या है, हिकमत की डेफिनेशन क्या है? हिकमत की ना बहुत वसी डेफिनेशन है। एक सीधी सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो ये कि सही वक्त पर सही बात करना, सही फैसला करना, यानी मौके महल की मुनासबत से काम करना, जो चीज जिस वक्त करनी चाहिए उस वक्त करना, ठीक है, जितनी करनी चाहिए उतनी करना, जैसे करनी चाहिए वैसे करना, ठीक है। ओके, अब ये आखिरी सवाल है और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगी क्योंकि 1 बजने वाला है, तो नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। और उस्ताद, जैसे कि आपने मेंशन किया कि इल्म